10 days کے جو لوگ جا رہے ہیں فرسٹ مدینہ، ان کے پاس تینوں آپشنز ہیں. وہ حج قران بھی کر سکتے ہیں، حج تمتع بھی کر سکتے ہیں اور حج افراد بھی کر سکتے ہیں. صرف ایک دن ایکسٹرا احرام کو میں رہنا پڑے گا. اگر وہ چاہتے ہیں تو حج قران کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، وہ کر سکتے ہیں، لیکن صرف 10 days پیکج والے لوگ. باقی جو لوگ ہیں ان کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے تمتع ہی کرنا ہے کیونکہ وہ زیادہ دن احرام میں رہنا مشکل ہے. تو 10 days میں سے اگر کوئی قران میں انٹرسٹڈ ہوگا تو وہ ہمارے ساتھ مفتی صاحب بھی ہوں گے، ان کا نمبر بھی شیئر ہوگا. اس میں صرف ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد آپ نے احرام نہیں کھولنا ہوتا. 8 ذی الحج تک آپ نے احرام میں رہنا ہوتا ہے. 6 ذی الحج کو آپ شام کو پہنچیں گے مکہ مکرمہ، آپ رات کو عمرہ کریں گے، 7 کا دن آپ احرام میں گزاریں گے اور 8 کو اسی احرام کی حالت میں آپ منا چلے جائیں گے. تو بس دس از دا اونلی ڈفرینس بٹوین حج قران اینڈ حج تمتع. تو جو 10 دن والے لوگ ہیں وہ اگر چاہیں ایک دن تقریباً 48 آورس ایکسٹرا احرام میں رہ سکتے ہوں، بلکہ 24 آورس ہوئی، تو وہ حج قران بھی کر سکتے ہیں. اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، لیکن اپنی آپ کنوینئنس کے مطابق ڈیسائیڈ کریں. اگر احرام میں ظاہر ساری ریسٹرکشنز جو ہیں احرام کی وہ آئی ہیں، جو احرام کی ریسٹرکشنز ہیں ان میں وہ اپلائیڈ رہیں گی آپ پہ اس ٹائم میں. عمرے کی آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہے، اس کو کوئک ریکیپ کر لیتے ہیں. اسپیشلی جو لوگ فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ عمرے میں جو فرض اور واجبات ہیں وہ کس طرح ہیں. 2 فرض ہیں عمرے کے: احرام کی حالت میں ہونا اور طواف جو ہے خانہ کعبہ کا وہ کرنا، اور 3 واجب ہیں کہ 7 چکر طواف کے کرنا اور صحیح کرنا طواف کے بعد اور بال کٹوانا. احرام کے بارے میں بہت سے لوگوں کو کنفیوژن ہیں، جو کہ ہر سال ہمارے پاس کویشچنز آتے رہتے ہیں. اس لیے وہ کویشچنز میں جانے سے بجائے ہم نے خود ہی کمپائل کر دی ہیں احرام کی موسٹ فریکوینٹ جو آنسر کویشچنز ہوتے ہیں کہ احرام ہے کیا. احرام بیسیکلی کپڑے 2 چادریں پہننے کا نام نہیں ہے، جو کہ ایک قسم کا مس نوور ہے کہ آپ نے اگر 2 چادریں پہن لی تو آپ احرام میں آ گئے. احرام ایک اسٹیٹ ہے وضو کی طرح، اس اسٹیٹ میں کچھ حلال چیزیں بھی آپ پر حرام ہو جاتی ہیں، تو اس اسٹیٹ کا نام احرام ہے. اور چادریں جو ہیں وہ صرف اس اسٹیٹ کا ایک پارٹ ہے، ایک چھوٹا پارٹ ہے. تو احرام جب آپ پہنتے ہیں تو آپ اپنے اوپر بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز اور ایسی آئٹمس بین کر لیتے ہیں، حرام کر لیتے ہیں جو کہ احرام کے حالت سے باہر آپ کے اوپر جائز تھی. دوسری مسکنسیپشن یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ چادریں پہن لی تو وہ پھر آپ چینج نہیں کر سکتے. تو ایسے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر آپ نے 2 چادریں پہنی ہیں اور نیت کر لی ہے آپ نے عمرے کی اور احرام کی، اور اس کے بعد آپ کی چادریں کسی وجہ سے میلی ہو گئی ہیں، ناپاک ہو گئی ہیں، یا کسی وجہ سے بھی آپ ان کو تبدیل کرنا چاہیں تو آپ اپنی احرام کی دونوں چادریں تبدیل کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی پرابلم. کسی قسم کی کوئی پینلٹی کے بغیر آپ وہ چادریں چینج کر سکتے ہیں. احرام بیسیکلی جب آپ احرام پہنتے ہیں تو جو ہم سے موسٹ کامن کیئر یا غلطیاں ہونے کا چانس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فریگرنٹ سوپ یا عطر یا اس طرح کی چیزیں. تو احرام کی حالت میں آپ کوئی بھی ایسی چیز جس کی فریگرنس ہے، چاہے وہ ٹوتھ پیسٹ ہے، وہ موئسچرائزر ہے، وہ سوپ ہے، وہ ڈیوڈرنٹ ہے، آپ اس طرح کی چیزیں احرام کی حالت میں آنے کے بعد نہیں استعمال کر سکتے. یہاں پہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے کہ احرام کی حالت میں یعنی کہ احرام کی نیت کرنے سے پہلے آپ یہ سب چیزیں استعمال کر سکتے ہیں. آپ احرام کے لیے اگر غسل لے رہے ہیں اور احرام کے لیے غسل لینے کے بعد آپ جب چادروں کو پہننے سے پہلے آپ اپنی باڈی پہ پرفیوم، عطر سب کچھ لگا سکتے ہیں، موئسچرائزر، کوئی کسی کو کوئی ایسی میڈیکل کریم ہے، کوئی آئنٹمنٹ ہے جو اس نے لگانا ہے، جو ہے تو وہ احرام کی حالت میں آنے سے پہلے وہ لگا سکتا ہے. اور اس کے بعد وہ چادریں پہن کے جو نیت ہوگی، جب جس وقت نیت کی جائے گی تو پھر وہ پابندیاں شروع ہوں گی. اور وہ نیت کس طرح ہوتی ہے؟ وہ تلبیہ پڑھنے اور دوسری پڑھ کے تلبیہ پڑھنے اور نیت کرنے سے، عمرے کی نیت کرنے سے آپ کے احرام کا ٹائم شروع ہو جائے گا، یعنی کہ وہ ریسٹرکشن شروع ہو جائے گی. اس سے پہلے شروع نہیں ہوگی، ایون چادریں پہن لینے سے بھی شروع نہیں ہوگی. یہ ایک مین عربک
लाइन है जो हर किसी को ज़ुबानी याद होनी चाहिए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये आप एक दिन 2 दिन में आप मेमोराइज कर सकते हैं और फ्लुएंट हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला जो कलमा है या जो सेंटेंस है वो यही होगा हज के दौरान। तलबिया पढ़ना, इसको तलबिया कहते हैं लब्बैक को, और तलबिया को पढ़ना जो है वो सुन्नत है। और कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं या कुछ स्कॉलर ऐसे हैं जो इसको वाजिब की हद तक ज़रूरी समझते हैं। तलबिया जो है लेडीज़ वो धीमी आवाज़ में पढ़ेंगी और जो मर्द हज़रात हैं वो ऊंची आवाज़ में पढ़ेंगे। एहराम की हालत में जो चीज़ें परमिसेबल हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कई लोग बेवजह बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एहराम में अलाउड हैं, जायज़ हैं, वो उसके बारे में भी शक में पड़ जाते हैं। आप छतरी के नीचे एहराम की हालत में हो सकते हैं, यानी कि छतरी इस्तेमाल कर सकते हैं, घड़ी पहन सकते हैं, ग्लासेस पहन सकते हैं, बेल्ट पहन सकते हैं, हेयरिंग एड्स पहन सकते हैं, पाउच, कोई गले का पाउच है, कोई मनी पाउच है, पासपोर्ट पाउच है, वो आप बेल्ट के अंदर लगा सकते हैं। एहराम को चेंज कर सकते हैं, जिसका मैंने बताया, शावर ले सकते हैं, मिसवाक यूज़ कर सकते हैं, बगैर टूथपेस्ट के आप ब्रश कर सकते हैं और अपने ऊपर चादर ओढ़ सकते हैं। सिर्फ सर और चेहरा कवर नहीं करना होता। अगर आपने कहीं लेटे हैं आप और आपने चादर लेने की ज़रूरत या ब्लैंकेट लेने की फील हो रही है तो आपने सर को और अपने चेहरे को कवर नहीं करना। ये सारी चीज़ें अलाउड हैं एहराम में। क्या चीज़ें जो मोस्ट कॉमन जो हमारी इंपॉर्टेंस की हैं, जो पता होना चाहिए कि मना है। परफ्यूम मैंने बता दिया आपको, सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते, कोई भी शिकार नहीं कर सकते, मेकअप नहीं कर सकते, कोई मेहंदी किसी किस्म का कोई भी मेकअप का पार्ट या कोई मेकअप की एलिमेंट नहीं लगा सकते, शेव नहीं कर सकते, ट्रिमिंग नहीं कर सकते, आप नेल कटिंग नहीं कर सकते, बाल बिल्कुल नहीं कटवा सकते। जिस तरह फुटवेयर में मैंने बताया कि आप नॉर्मल फुटवेयर नहीं पहन सकते जिसमें हड्डी कवर होगी एहराम की हालत में, ऐसे जूते नहीं पहन सकते आप। अपना चेहरा कवर नहीं कर सकते, लेडीज़ भी और जेंट्स भी दोनों। लेडीज़ भी चेहरा कवर नहीं कर सकती जब एहराम की नियत हो जाए। नॉर्मल कपड़े नहीं पहन सकते। बाकी एहराम की जो डिटेल्ड ये चीज़ें हैं, जो फॉरबिडन एक्ट्स हैं, ये बुक में हैं, बुक आपको मिल रही है अभी आज। आप एक दफ़ा ये खुद डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा कि एहराम में क्या क्या चीज़ ममनू है। तो ये मैं यहाँ पे टाइम इसके ऊपर नहीं लगाऊंगा। जो मर्द हज़रात का एहराम होता है वो 2 चादरें होती हैं और रिकमेंडेड आजकल गर्मी में टॉवल वाली चादरें बेहतर रहती हैं, जिसमें एक सेट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा लेना चाहे तो यहाँ से किसी भी स्टोर से मिल सकते हैं या मदीना शरीफ से भी मिल जाता है एहराम, अगर आपने किसी ने एक्स्ट्रा लेने हैं। लेडीज़ का एहराम उनके अपने नॉर्मल क्लोथ होते हैं, उसमें कोई ख़ास ड्रेस नहीं है सवाए अबाया जो है, और उसमें भी एक अबाया जो ऑफिशियल अबाया है हमारे ग्रुप का वो आपको मिलेगा। और जो ग्रुप मूवमेंट्स होंगी वहाँ पे हज के दिनों में, उसमें रिकमेंडेड यही होगा कि लेडीज़ को ग्रुप वाला अबाया ही पहने ताकि वो आइडेंटिफिकेशन में बहुत उसमें फ़ायदा रहता है। कहीं पे भी जब ग्रुप की मूवमेंट इकट्ठी होगी। एहराम कब पहनना है, ये भी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमारा मदीना का पैकेज है। तो हमारे सवाए एक पैकेज के जो मक्का फर्स्ट है, एक पैकेज है मक्का फर्स्ट, सवाए एक पैकेज मक्का फर्स्ट के, जिसमें बहुत कम लोग हैं, बाकी सब लोग मदीना जा रहे हैं। तो इसलिए एहराम हमारा ग्रुप 98% या 99% ग्रुप वो मदीना शरीफ से ही एहराम बांधेगा। तो यहाँ से जो मदीना की आपकी ट्रैवल होगा वो नॉर्मल क्लोथिंग में होगा, क्योंकि मिकात जो है मिकात से पहले एहराम की हालत में होना ज़रूरी है। आप मिकात जो है उसको क्रॉस नहीं कर सकते एहराम की हालत में आए बगैर। अगर कोई एहराम की हालत में आए बगैर मिकात से गुजर जाएगा तो वो पेनल्टी, जिसको दम कहते हैं, एक बकरी या बकरा वो आपको ज़िबा करना पड़ता है एज अ पेनल्टी फॉर द वायलेशन। तो जो मदीना से मिकात है वो कोई 10 मिनट की ड्राइव पे है मस्जिद नबी से। तो हम नॉर्मली हमारा पिछले सालों में जो रूटीन है वो ये रहती है कि या तो आप होटल से एहराम बांध लें या मस्जिद नबी से एहराम बांध सकते हैं, वहाँ पे नफल पढ़ सकते हैं एहराम की चादरें लपेट के, और नियत
آپ جب بسیز میں بورڈ ہو جائیں اور بسیز چل پڑیں تو اس وقت نیت کریں. جیسا میں نے بتایا کہ خالی چادریں پہننے اور نفل پڑھنے سے احرام شروع نہیں ہوگا. تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیلے ہو جاتا ہے, ٹریفک جیم ہو, تو آپ کی نیت جتنی ڈیلے ہوگی اتنی ہی پابندیاں آپ کے اوپر لیٹ شروع ہوں گی. تو طریقہ ہم یہی سجیسٹ کرتے ہیں, اور وہاں پہ بھی ہم آپ کو ریمائنڈ کرا دیں گے کہ آپ اپنا احرام غسل اپنے ہوٹل سے کریں, چادریں پہنے کمرے سے, مسجد نبوی میں اپنے 2 نفل احرام کے پڑھیں اور بسز میں آ کے بیٹھ جائیں. نیت اس وقت کریں جب وہ میقات کو کراس کریں یا میقات کو کراس کرنے سے پہلے, تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ٹریفک جیم میں کوئی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تو آپ احرام کی پابندیاں آپ کے اوپر اس وقت تک نہیں لاگو ہوں گی. جو 10 days والے لوگ ہیں جو مدینہ منورہ جا رہے ہیں پہلے, وہ چونکہ ٹرین سے جائیں گے, انہوں نے میقات پہ ان کی بس نہیں آئے گی, تو وہ ٹرین پہ جانے سے پہلے وہ اسٹیشن سے نیت کریں گے. میقات کا ہم نے کر لیا ڈسکس. اچھا, جو سب سے امپورٹنٹ ایک چیز ہے, کیونکہ جو حج پیکیجز ہیں اب ڈفرینٹ طرح کے ہو گئے ہیں. سب لوگ حرم کے سامنے والے ہوٹل میں اسٹے نہیں کرتے موسٹلی, یا اگر کرتے ہیں تو کچھ دنوں کے لیے ان کا اسٹے حرم کے سامنے ہوٹل میں ہوگا اور پھر شفٹ ہو جائیں گے دوبارہ پیچھے حرم سے دور والی اکوموڈیشن میں. تو اس کانسیپٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ حرم جو ہے, جو حدود حرم ہے, وہ صرف خانہ کعبہ نہیں ہے. حدود حرم ایک بہت وائڈ ایریا ہے جو سارے کا سارا حرم کی حدود میں شامل ہے, اور وہاں پہ حرم کی فضیلت جو ہے, جتنے بھی فضیلت کے بارے میں جو بھی احادیث آئی ہیں یا جو بھی روایات آئی ہیں, وہ ساری کی ساری حدود حرم کے اندر اپلائی ہوتی ہیں. تو حدود حرم ایک ڈفرینٹ ورڈ ہے اور حدود خانہ کعبہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. تو جس طرح نماز 1 لاکھ پڑھنے کا ثواب ہے ایک نماز, تو وہ حدود حرم میں کہیں پہ بھی نماز ادا کی جائے تو اس کا 1 لاکھ ہی ثواب ہے, اور یہ نہیں کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر ہی پڑھی جائے گی. تو جو لوگ عزیزیہ کی بلڈنگ میں ٹھہرے ہوئے ہیں, وہ اپنی بلڈنگ کے پاس اگر مسجد کوئی ہے اس مسجد میں جا کے پڑھیں, یا اگر مسجد دور ہے تو بلڈنگ کے اندر ہی پریئر ہال ہوتی ہیں, وہاں پہ پڑھیں. تو وہاں پہ بھی جو آپ کو فضائل ہیں وہ حدود حرم کے ہی ملیں گے. اس میں آپ کو ایڈ کر دوں کہ آپ تقریباً یہ سمجھ لیں کہ رفلی 10 کلومیٹر ریڈیس جو ہے اس میں حرم ہے, حدود حرم. تو عزیزیہ کا سارا علاقہ بھی حدود حرم میں ہے. آپ جب جدہ سے مکہ جا رہے ہوں یا مکہ سے جدہ آ رہے ہوں تو انہوں نے ایک ڈور بنایا ہوا ہے اور وہاں سے حدود حرم سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور یہ ابھی کی ڈیفائنڈ نہیں ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی ڈیفائنڈ ہے حدود حرم. اور حدود حرم میں بہت ساری اور بھی ریسٹرکشنز ہیں, جانور کا شکار کرنا اور دوسری چیزیں بھی ہیں جو اس پہ اپلائی ہوتی ہیں. تو اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ 1 لاکھ نمازوں کا ثواب سارے حدود حرم میں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ مسجد حرام کی نماز چونکہ بڑی نماز ہے, بڑی جماعت ہے, اس کا علیحدہ ثواب زیادہ ہے. لیکن جو 1 لاکھ نمازوں والی فضیلت ہے وہ انشاءاللہ پورے حدود حرم میں, عزیزیہ میں, کہیں پہ بھی آپ ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو وہ ہر جگہ انشاءاللہ ملے گا. جسٹ ایک سمپل روز صاحب نے بتائی دیا ہے 10 مائلس ہے, 10 کلومیٹر ریڈیس کا حدود حرم ہے. تو یہ جہاں سے یعنی کہ آپ جب جو مکہ میں قیام کر رہے ہیں کوئی اور اس میں دوبارہ عمرہ کرنا ہے یا دوبارہ احرام باندھنا ہے, تو وہ اس حدود حرم کے پاس جا کے تنیم جس طرح مسجد عائشہ ہے یا جرانہ ہے, وہاں پہ ان حدود حرم پہ جا کے وہ احرام باندھ کے دوبارہ عمرہ کرنے آ سکتے ہیں. لیکن یہ حج کے ایام میں تو ریکمینڈڈ بھی نہیں ہوتا. جس طرح عمرہ سیزن ہوتا ہے کہ لوگ پاکستان سے جاتے ہیں احرام باندھتے ہیں اور پھر وہاں پہ زیادہ عمرے کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر حدود حرم کی لمٹ پہ جاتے ہیں اور وہاں سے احرام باندھتے ہیں. اس میں سب سے پہلے خانہ کعبہ اٹ سیلف ہے جو بالکل تھوڑا سا ایریا ہے, اس کے بعد مسجد حرام کی باؤنڈری ہے جو اس سے بڑا ایریا ہے, اس کے بعد پھر حرم کی باؤنڈری ہے جو کہ 10 کلومیٹر میں نے عرض کیا کہ وہ تقریباً ہوگا. وہ دیکھو اب ہم چلتے ہیں جو ریچولس ہیں حج کے یا احرام کے, اس میں دعا جتنا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جب احرام کے بعد عمرے کی نیت کرنی ہے تو وہ عربی میں ہی پڑھیں. آپ اردو میں بھی یاد کر سکتے ہیں, انگلش میں بھی پڑھ سکتے ہیں, اور یہ بڑی سمپل دعا ہے کہ اے اللہ میں آپ کی خوشنودی کے لیے عمرے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں,
آپ اسے میرے لیے آسان فرما دیجئے اور اسے قبول کر لیجئے. سمپل. آپ دروشی پڑھیں اور اردو میں پڑھیں، اسپیشلی ایسی امپورٹنٹ پوائنٹس کے اوپر جہاں پہ اس چیز کا سمجھ آنا آپ کے ایموشنس پہ اثر کرے گا، تو وہ اردو میں پڑھنا زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ آپ عربی میں رٹ کے اسے پڑھیں اور آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے. تو نیت سب سے امپورٹنٹ ہے. تو اس کو دروشی پڑھ کے آپ اپنے اردو یا انگلش لینگویج میں پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. سمپل نیت ہے، اے اللہ میں آپ کی خوشنودی کے لیے عمرے کی نیت کرتا ہوں، آپ اسے میرے لیے آسان فرما دیجیے اور قبول فرما دیجیے. یہاں پہ ہم ایک پوائنٹ یہیں پہ ایڈریس کر لیتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا اس کے اوپر وہ اپنے کومنٹس دے دیں کہ آپ اس کو نوٹ کریں کہ یہ جو دعا ہے حج کی یا عمرے کی، اس میں صرف 2 چیزیں اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ہمیں بتائی ہیں اور کچھ نہیں ہے. صرف آپ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہوں، یعنی کہ انٹینشن کی پیورٹی. دین جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، پلیز میک اٹ ایزی فار می، اس کو میرے لیے آسان کر دیجیے اور قبول کر لیجیے. تو 2 چیزیں ایسی ہیں کہ عمرہ حج، عمرہ تو پھر بھی آسان ہوتا ہے، خالی عمرہ جو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حج کے سیزن میں جب عمرہ کریں گے تو وہ بھی رش ہوگا بہت. تو حج سیزن میں یا حج کا جو ریچول یا جو عبادت ہے اس کے اندر مشکلات آتی ہی آتی ہیں، اس کے اندر ڈیفیکلٹی آتی ہی آتی ہے. اور کئی ڈیفیکلٹیز ایسی ہیں کہ وہ آپ کے کنٹرول سے بھی باہر ہوں گی. آپ جتنی مرضی پریکاشنز لے لیں وہ ڈیفیکلٹیز اوائڈ نہیں ہو سکتی، یا وہ سرپرائز ہوں گی یا انیکسپیکٹڈ ہو سکتی ہیں. اور بہت ساری ڈیفیکلٹیز ایسی بھی ہوں گی کہ ہمارے سارے ایکسپیرینس اتنے سالوں کا اور اتنا سارا ارینجمنٹ کرنے کے باوجود کچھ ایسے مسائل آ سکتے ہیں جو ہمارے کنٹرول سے بھی بیونڈ ہوں. اور کچھ ایسے مسائل بھی آتے ہیں یا آ جاتے ہیں جو وہاں پہ جو گورنمنٹ آف سعودیہ کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں یا ان کے آفیشلز ہیں وہ بھی بے بس ہوتے ہیں کچھ مسائل کے بارے میں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ایک واحد ذات ہے جو حج کو آسان کر سکتی ہے. تو حج کے اندر آسانی کو مانگنے کے لیے صرف اور صرف جو فوکس ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنا چاہیے، ہر قدم، ہر منٹ، ہر سیکنڈ. تو اگر آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ حج بہت آسان بھی ہو سکتا ہے، اور اکثر آسان ہوتا ہے، انلیس کہ کوئی اجتماعی طور پہ کوئی ایسی پرابلم جس طرح بارش آ گئی یا کوئی اور خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو گیا جس طرح اسٹیمپیڈ وغیرہ. اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے سالوں میں جو وہاں پہ انفراسٹرکچر کی چینجز آئی ہیں تو اس میں اب جو سب سے فرائٹفل یا سب سے خوفناک حاجیوں یا جانے والے حاجیوں کے مائنڈ میں ہوتا تھا وہ رمی کا ریچول ہوتا تھا، وہ اب بالکل سیف ہے اور بہت بڑا وہاں پہ انفراسٹرکچر ہے رمی کرنے کے لیے جو کنکریاں شیطان کو مارتے ہیں. تو وہاں پہ اب الحمدللہ پچھلے تقریباً 5-10 سال سے کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ جسے آپ بھگدڑ کہتے ہیں، اسٹیمپیڈ کہتے ہیں، وہ نہیں ہوا. اس میں یہ ایک تو پوائنٹس میں ایڈ کر دوں کہ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں کی ہیں اس دعا کے اندر ہر جگہ پہ. اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. آپ نے عمرے کی نیت کر لی، عمرے کے لیے آ گئے، اب آپ نے طواف شروع کرنا ہے. اللہم انی ارید طواف بیتک فیسرہ لی وتقبلھا منی. ٹھیک ہے، طواف شروع کرنا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ طواف تو آپ پہنچ گئے مطاف میں، اب تو صرف 7 چکر ہیں. پھر کہا جا رہا ہے نہیں، قبول فرما، آسان فرما. پھر اس کے بعد حج کی نیت 8 ذی الحجہ آ گیا. اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلھا منی. اے اللہ قبول فرما، آسان فرما، قبول فرما، آسان فرما. تو اٹ مینس علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو بار بار آسانی مانگی جا رہی ہے، اٹ مینس کہ دیر آر سم ہارڈشپس وچ آر ایسوسیٹڈ ود دس ٹریول اسپیشلی. تو اس میں ایک تو بات بالکل کلیئر کر لیں. دیکھیں آپ نے جو بھی پیکج سلیکٹ کیا، ہمارے پیکیجز تھے، پریمیم پیکیجز ہیں، ویلیو پیکیجز ہیں، بجٹ پیکیجز ہیں، وٹ ایور اٹ از. آپ نے جو پیکج سلیکٹ کیا اس کے اکارڈنگلی ہم نے آپ کے ہوٹلس آپ کو بتا دیا، یہ مدینہ میں ہوٹل ہوگا، یہ مکہ میں ہوگا، یہ حرم کے قریب ہے، سامنے ہے، یہ دور ہے تھوڑا سا، یہ عزیزیہ اس سے دور ہے. وٹ ایور آپ نے پیکج اپنی چوائس سے آپٹ کر لیا. لیکن کوئی پریمیم پیکج والا اگر یہ سوچے گا کہ میں نے تو اتنے پیسے اسپینڈ کر لیے ہیں تو میرا تو حج زیادہ آسان ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. حج کی آسانی کا تعلق خالصتاً اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے ہے. دیکھیں ہمیں سب سے پہلے کیا کیا جا رہا ہے،
کہا جا رہا ہے کہ اپنے ڈریسز اتار دو. مردوں کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنے ڈریسز اتار دو. کسی نے 3 پیس پہنا ہوا ہے یا کسی نے شلوار پیس پہنی ہوئی ہے, جو بھی ہے وہ اتار دے, 2 چادریں پہن لے. یعنی اللہ تعالیٰ بالکل انسان کو اس حالت میں لا رہے ہیں جہاں پہ تکبر, غرور بالکل, یعنی آپ اگر حرم کے اندر ہیں, سب نے پہنے ہوئے, کسی کو نہیں پتا کہ یہ فیکٹری آنر ہے, یہ پرائم منسٹر ہے, یہ وہ, سب کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جیسے. اچھا لیٹس سپوز وہاں پہ کسی کا پروٹوکول بھی لگ گیا. اب مزدلفہ تو آنا ہے نا, اوپن نائٹ ہے, اوپن اسکائی ہے, وہ رات گزارنی ہے وہاں. تو اس لیے چاہ کیا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اپنا تکبر پیچھے چھوڑ کر آؤ. میرے گھر آ رہے ہو تو عاجزی کے ساتھ آؤ. اور آپ یقین کریں کہ اس 25 سال کے تجربے میں ہم نے یہ دیکھا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے ہمیں اس بیماری سے. ہمارے ساتھ اس سال بھی ہر سال بڑے بڑے بیوروکریٹس, کارپوریٹ آفیسرز, آرمی کے جنرلز, منسٹرز, بہت لوگوں نے ہمارے ساتھ حج کیا. لیکن جب کسی کے دل پہ, چاہے وہ, ابھی میں آپ کو ایک کسی کا نام لیے بغیر ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں جلدی سے. ہمارے حج کے منسٹر ایک رہے ہیں, میں نام نہیں لیتا, تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ فیڈرل منسٹر حج جو ہیں, ظاہر ہے کہ ان کا سب سے زیادہ انٹریکشن ہے سعودی گورنمنٹ کے ساتھ. اور ہمارے ساتھ ایک منسٹر تھے, اس سال حج پہ گئے ہوئے تھے, یہ دونوں مینا میں گم گئے. اچھا, انہوں نے جو ہمارے ساتھ گئے ہوئے تھے, انہوں نے دور سے دیکھا کہ وہ یہ جو فیڈرل منسٹر حج ہے یہ جا رہے ہیں, تو ان کو راستے کا پتا ہوگا, وہ ان کے پیچھے پیچھے لگ گئے. اب وہ چلتے چلتے پتہ نہیں کتنے کلومیٹر ان کو چلنا پڑا, ان کو راستہ نہ ملا. تو پھر وہ ان کو ملے, انہوں نے کہا کہ میں تو آپ کے پیچھے اس لیے لگا تھا کہ آپ گائیڈ ہو گئے, کیونکہ میں تو خود بھولا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے آسانی مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ رہنا ہے, چاہے آپ نے پریمیم پیکج لیا ہوا ہے, چاہے آپ نے بجٹ پیکج لیا ہوا ہے. ہمارے ساتھ تقریباً 15 سال ہم لوگوں کو, اپنے جتنے ساتھ ہمارے کلائنٹس ہوتے تھے, ہم چارٹرڈ ایئر کرافٹ سے مدینہ سے مکہ لاتے تھے وایا جدہ ایئرپورٹ. یہ پورے پاکستان میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں کرتا تھا. 15 سال ہم نے کیے. چارٹرڈ فلائٹ ہوتی تھی, اس میں صرف کویت کے لوگ ہمارے کمپٹیشن میں ہوتے تھے یا امریکہ کے ایک آدھ لوگ ہوتے تھے. بہرحال اکثر یہ کہ وہ فلائٹ آئی, ڈاکٹر صاحب اس فلائٹ کے ساتھ تھے پریزنٹیبل کہ یہ خود آپ کو تھوڑا سا سنا دیں گے وہ جو انسیڈنٹ ہوا تھا, وہ ذرا آپ تھوڑا سا پلیز. کوشچن آنسر میں آپ کو ضرور وہ میں نے پارٹ ایک رکھا ہوا ہے کہ ہم ہر دفعہ ہر سال کو ہم انسیڈنٹ ضرور بتاتے ہیں تاکہ ایوری ون بیکمس مور مائنڈ فل آف دا پاور آف دا کریٹر کہ وہ واٹ کین ہی ڈو اینڈ واٹ ہی مائٹ برنگ آن اس. تو فرسٹ آئی ول کمپلیٹ دس عمرہ پارٹ تاکہ کوشچن ہم کر لیں اور اس میں پھر ہم ڈسکس کر لیں. اچھا, مکہ میں داخل ہونا, مکہ کے اندر داخل ہونے کی بھی مصنون دعا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو یاد کرنے کی یا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم آپ کو ایک بالکل پاکٹ سائز بہت پتلی کتاب دیں گے جس کے اندر ساری مصنون دعائیں ہیں, ان کی عربی بھی ہے, اردو بھی ہے. تو آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ ہر موقع محل کے مطابق اس کا جس پیج پہ وہ دعا ہے تو وہ آپ ضرور پڑھیں, درود پڑھ لیں. تو اسی طرح مکہ میں داخل ہونے کی یعنی کہ حدود حرم میں داخل ہونے کی مصنون دعا ہے, وہ اس کتاب میں موجود ہے. تو میرا بھی صرف مقصد آپ کو ریمائنڈ کرانا ہے کہ مکہ شہر کے اندر داخل ہونے کی بھی دعا ہے اور اس کا بھی خیال رکھیں اور وہ پڑھیں, اور اردو میں ہی پڑھیں, درود پڑھ کے اردو میں پڑھیں تاکہ اس کا اس دعا کا متن کیا ہے, آپ اللہ تعالیٰ سے حدود حرم میں خانہ کعبہ کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے کیا مانگ رہے ہیں. جو لوگ بالکل فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں, عمرہ بھی نہیں کیا ہوا جنہوں نے پہلے, اس کے اوپر میں صرف ایک کوئک اورینٹیشن آف خانہ کعبہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ خانہ کعبہ ایک کیوب کی طرح ہے, 4 دیواریں ہیں, 4 کونے ہیں. ایک کونے پہ حجر اسود لگا ہوا ہے اور باقی کونے خالی ہیں, اور حجر اسود کے بالکل ساتھ کعبہ کا ڈور ہے, دروازہ ہے کعبہ کا, دہلیز جہاں پہ, اور ایک حصہ جو ہے کعبہ کا وہ اس کیوب سے باہر ہے, حالانکہ وہ بھی خانہ کعبہ کا پارٹ ہے جس کو حدیق کہتے ہیں, جو یہ آپ کو کرو نظر آ رہا ہوگا, یہ حدیق کا ایریا ہے, اور یہ خانہ کعبہ کے چاروں کونے ہیں, یہ حجر اسود ہے اور یہ رکن یمانی ہے, رکن یمانی ہے. تو یہ جو پارٹ ہے حجر اسود سے پہلے بھی وال, اس پارٹ پہ جب آپ طواف کرتے ہیں صرف اس کی دعا جو ہے وہ مصنون ہے, اور وہ وہی دعا پڑھنی ہے آپ نے 7 چکر میں.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ زبانی آنی چاہیے سب کو. تو باقی جتنا آپ کا طواف کا چکر ہوگا، یعنی کہ حجر اسود سے لے کے واپس رکن یمانی تک، اس میں آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں. کوئی پرسکرائب دعا، کوئی وظیفہ، کوئی کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ دروشی پڑھتے رہیں، آپ تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں، آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، کوئی زبانی صورت یاد ہے آپ کو وہ پڑھتے رہیں، یا آپ اپنی اردو میں اپنی جو بھی آپ کی حسرتیں ہیں، جو دعائیں ہیں، جو لوگوں نے آپ کو دعائیں کچھ کہا ہے، آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں طواف میں اپنی زبان میں. صرف پرسکرائب مسنون پریئر جو عربی میں آنی چاہیے، وہ رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک، آخری وال جو حجر اسود سے پہلے ہے، وہ جو پارٹ ہوگا آپ کا طواف کا، اس میں آپ نے ربنا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا. دیکھیں یہ یاد جس کو نہیں ہے، یہ یاد کرنا ایسا کمپلسری بھی نہیں ہے. ہاں یہ مسنون ہے، سنت ہے، اور اگر اس دعا کو پڑھیں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ثابت ہے. باقی جو جتنی بھی چکر کے اندر دعائیں ہیں وہ آپ اپنی کر سکتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. یہ کمپلیٹ دعا ہے. اگر آپ پڑھ سکیں اس رکن یمانی جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا بھی، اور اس کے اور حجر اسود کے درمیان، تو اس کی بہت قبولیت اور فضیلت کی بات ہے. لیکن لبیک یاد کرنا وہ ضروری ہے. لبیک یاد کرنا پڑے گا آپ کو، یا آپ کو دیکھ کر لازمی پڑھنا پڑے گا. اگر آپ نے لبیک نہیں پڑھا تو آپ احرام کی حالت میں داخل نہیں ہوئے. آپ احرام کی اسٹیج پہ آتے ہی اس وقت ہے جب آپ لبیک پڑھ لیں. جو حجر اسود کے بعد جو خانہ کعبہ کا سب بہت اہم پارٹ ہے وہ ہے ملتزم. ملتزم جو ہے وہ ایک تقریباً 3-4 فٹ کا دیوار کا حصہ ہے خانہ کعبہ کا، جو حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے بیچ والا پارٹ ہے. یعنی کہ یہ حجر اسود ہے اور یہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے. تو یہاں پہ یہ جو پارٹ ہے 3-3.5 فٹ چوڑائی کا یہ ملتزم ہے. اس کی بھی بہت زیادہ اسپریچول اور سگنیفیکینس ہے. یہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ایریے کے ساتھ ٹیک لگا کے لمبی دعائیں مانگا کرتے تھے. سنت بھی ہے اور یہ مستحب بھی ہے کہ ملتزم پہ مرد حضرات جا سکتے ہیں، عورتوں کا پہنچنا ناممکن ہے وہاں پہ. حجر اسود میں بھی مردوں کا حجر اسود پہ پہنچنا بہت ڈیفیکلٹ ہے ہر سیزن میں، لیکن ملتزم پہ پہنچا جا سکتا ہے. ملتزم پہ جا کے جن لوگوں میں ہمت ہے وہ ضرور ملتزم پہ جا کے اپنی دعائیں کریں. اس میں ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جب آپ عمرہ کر رہے ہیں نا، اس وقت آپ نے ملتزم پہ بھی نہیں جانا، حجر اسود پہ بھی نہیں جانا، اور اس حج سیزن میں تو رکن یمانی پہ بھی نہیں جانا. اس کی 2 ریزنز ہیں. ایک تو یہ کہ رش بہت زیادہ ہے، اور دوسری ریزن یہ ہے کہ ان سارے پارٹس پہ عام طور پہ خوشبو لگی ہوتی ہے، بہت زیادہ عطر لگا ہوتا ہے. تو وہ اگر آپ اس کو ہاتھ یوں ٹچ کرتے ہیں، ملتے ہیں، آپ کا احرام لگتا ہے تو وہ آپ کو پہ دم آ سکتا ہے. تو اس لیے اپنا عمرہ ایسے ہی کمپلیٹ کریں، اس میں نہ کریں. عمرے جب کمپلیٹ کر کے آپ اپنے ہوٹل میں آ گئے ہیں یا اپنے اکوموڈیشن پہ آ گئے ہیں، دوبارہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور آپ حرم جانے کا ارادہ کریں تو آپ وہ احرام کے بغیر نہیں جانے دیتے. تو احرام میں آپ اسٹیٹ آف احرام میں داخل نہ ہوں. اگر آپ جانا چاہتے ہیں ملتزم پہ دعائیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ 2 چادریں صرف پہن لیں احرام کی نیت کیے بغیر اور تلبیہ پڑھے بغیر. آپ اسی طرح سے آ جائیں تو پھر آپ کو آنے دیں گے. تو پھر حرم میں آ کر آپ ملتزم پہ بھی چلے جائیں اور اپنی جو کوئی طواف نفلی کرنا ہے وہ بھی کر لیں. لیکن بغیر چادروں کے بھی وہ نہیں آنے دیتے. اس میں بتا مسجد حرم یعنی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کے بارے میں بھی 2-3 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. ایک تو کچھ لوگوں کے مائنڈ میں ہوتا ہے کسی اسپیسیفک دروازے سے داخل ہونے کا. کئی لوگوں ہوتا ہے میں نے اس دروازے کا پوچھ رہے ہوتے ہیں باب سلام کہاں ہے، باب عمرہ کہاں ہے. تو یہ اس وقت جو وہاں پہ انفراسٹرکچر ہے اور اس طرح کی وہاں لاجسٹکس ہیں، آپ اپنی مرضی سے کسی دروازے سے انٹر نہیں ہو سکتے. وہ اب ایک فلو آف کراؤڈ انہوں نے کیا ہوا ہے، ایک جگہ سے انٹری ہے اور ایک جگہ سے ایگزٹ ہے. تو اپنا ٹائم اس چیز میں ضائع نہ کریں. کچھ لوگ بہت زیادہ فنکی ہو جاتے ہیں کہ میں نے باب عمرہ سے انٹر ہونا ہے، باب سلام سے، اس میں ٹائم ضائع ہو جاتا ہے. تو جہاں سے پورے لوگ احرام والے لوگ جا رہے ہوں گے آپ بھی انہیں کے ساتھ انٹر ہوں، تاکہ وہی سب سے موسٹ کنوینئنٹ وے ٹو انٹر ان سائڈ دا حرم ہوگا. جو
وہ مسجد میں داخل ہونے کے لیے بھی وہی ہے اور وہ خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے لیے کہ آپ کا رائٹ پاؤں دروازے سے پہلے داخل ہو اور جو مصنوع دعا ہے وہ آپ پڑھیں. یہ آپ اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور جن لوگوں کو یاد کرنے کی ہمت ہے وہ یاد کر لیں. اللہ مفتاح ابواب رحمتک. اردو اس کی یہ ہے کہ اے اللہ میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے. یعنی کہ مسجد میں یا مسجد حرم یا نارمل مسجد بھی تو آپ مرد حضرات ہمیشہ پہلا اپنا رائٹ فٹ اندر کریں اور یہ دعا پڑھیں, اے اللہ میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے یا اللہ مفتاح ابواب رحمتک. تو خانہ کعبہ میں اسپیشلی اس کا زیادہ خیال کریں. مسجد میں تو اکثر ہم بھی بھول جاتے ہیں لیکن خانہ کعبہ میں آپ نے جو اپنے مائنڈ میں چیک لسٹ رکھنی ہے وہ یہ رکھنی ہے کہ رائٹ پاؤں سے داخل ہوں اور یہ دعا پڑھیں. یہ وہی دعا ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہ مفتاح ابواب. یہ آپ کو پریزنٹیشن بھی مل جائے گی اور یہ بک جو چھوٹی ہینڈی پاکٹ بک ہے اس میں بھی یہ دعائیں اور ان کی اردو ہے, تو اس لیے یہ اگر یاد نہیں بھی ہوتی تو آپ بک کھول کے بھی پڑھ سکتے ہیں. دوسری ایک سنت یا حدیث میں بھی اس کی تاکید ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں, اسپیشلی مسجد حرم میں داخل ہوں, تو نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں تو آپ کو ثواب اعتکاف کا بھی ملتا رہے گا جب تک آپ اس طواف کے ریچول میں یا صحیح کے ریچول میں یا وہاں نماز اندر پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو سائڈ بائی سائڈ اعتکاف کا ثواب بھی ملے گا. یعنی کہ رائٹ پاؤں اندر رکھ کے دعا پڑھ کے فوراً ہی اے اللہ میں نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں, تو آپ معتکف بھی ہو جائیں گے جب تک آپ اندر رہیں گے. اور جب آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو طواف, صحیح, نماز, دعاؤں, تلاوت, ذکر کے علاوہ اعتکاف کا ثواب بھی ملے گا. عمرے کی ویڈیو ہم نے دیکھ لی ہے اور وہ ہم شیئر بھی کر دیں گے, اس کو آپ نے ڈیٹیل میں دیکھی, اس لیے میں ان پوائنٹس پہ. طواف کے بعد ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے 2 نفل واجب الطواف. جب آپ طواف ختم کرتے ہیں اور صحیح شروع کرنے سے پہلے, آئیڈیلی صحیح شروع کرنے سے پہلے پڑھ لیں تو 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں جو واجب ہیں, اور 7 چکر جب آپ کے کمپلیٹ ہو گئے تو پھر آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں. آئیڈیل سچویشن تو اس کی ہوتی ہے کہ وہ مقام ابراہیم کے اوپر وقت پڑھیں, لیکن ہر سیزن میں مقام ابراہیم کے اوپر پڑھنا آلموسٹ امپاسبل ہے. تو آپ حرم میں جہاں پہ بھی آپ کو جگہ ملے وہاں پہ آپ طواف ختم کر کے 2 نفل واجب الطواف پڑھ لیں. تو مقام ابراہیم پہ جا کے پڑھنے کی کوشش بھی نہ کریں ہر سیزن میں. عمرے میں صحیح یہ ویڈیو بھی کور ہو گیا ہے اور یہ پریزنٹیشن آپ کو مل جائے گی, اس میں آپ یہ سارا اس کا سیکوینس کیا ہے وہ ہے. 2-3 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں حرم میں داخل ہونے یا حدود حرم میں داخل ہونے کے جو ہمیں مائنڈ میں رکھنی ہے کہ اگر آپ صحیح ایموشنل اسٹیٹ میں آنا چاہتے ہیں کہ حج کی اسپرٹ جو مانگتی ہے, تو آپ اپنے آپ کو امیجن کریں کہ جو 1400 سال پہلے وہاں پہ حالات تھے مکہ میں, اور کیا وہاں پہ انفراسٹرکچر تھا, کس طرح سے لوگ آتے ہوں گے پیدل اور اونٹوں پہ اور اس پہ. تو ہمارا تو بڑا ہی, چاہے سب سے سستا حج بھی ہو وہ بھی بائی ایئر ٹریول ہے, اور وہاں سے پرائیویٹ ٹیکسی یا پرائیویٹ بس کے اندر آپ ایئر کنڈیشن اس میں آتے ہیں. تو اب حج اس طرح کا رہ نہیں گیا جس طرح حج ایک زمانے میں ہوتا تھا. تو بٹ اسٹل مائنڈ میں یہ رکھیں کہ یہ عبادت کا ٹرپ ہے, یہ سائٹ سینگ ٹرپ نہیں ہے, ویکیشن نہیں ہے, یہ ریکریشن کے لیے نہیں ہے. تلبیہ ہر وقت آپ پڑھتے رہیں, اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائیں جب احرام کی حالت میں ہوں کہ تلبیہ پڑھنا نہ بھول جائیں. خانہ کعبہ میں انٹر ہونے کی ہماری پوری ویڈیو ہے, میں سلائڈس پہ اتنا نہیں کروں گا. وہ ویڈیو آپ کو ابھی ہم دکھانے کی کوشش کریں گے اور آپ کو واٹس ایپ پہ بھیج بھی دیں گے کہ جب آپ نے پہلی دفعہ انٹر ہونا ہے اور دعا مانگنی ہے, جو پہلا موقع ہوتا ہے خانہ کعبہ پہ نظر پڑنے کے وقت, وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو وہ سارا اس ویڈیو میں ایکسپلین ہے. طواف سے ریلیٹڈ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے رمل. رمل ہوتا ہے صرف میلز کے مرد حضرات کے لیے کہ جب آپ طواف شروع کرتے ہیں 7 چکر, جو پہلے 3 چکر ہوتے ہیں اس میں آپ نے تھوڑا سا اکڑ کے چلنا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے, سنت ہے, اور صحابہ کو تاکید بھی کی تھی انہوں نے کہ پہلے 3 چکر آپ نے تھوڑا سا اکڑ کے چلنا ہے, اپنے شولڈرز کو اسٹریٹ کر کے اور تھوڑا فاسٹ, جس طرح آپ نارمل واک سے ہٹ کے. تو یہ صرف پہلے 3 چکروں میں ہوتا ہے. باقی 4 چکر آپ نارمل اپنی جو واک ہے یا جو گیٹ ہے اس کو آپ نے نارمل اپنا انداز جو چلنے کا ہے اس میں پورا کرنا ہے. اور یہ صرف اس طواف میں ہوگا جس کے بعد صحیح کرنی ہے. یعنی کہ احرام کی حالت میں جو طواف آپ کر رہے ہیں یہ صرف اسی میں رمل کرتے ہیں. اگر آپ نارمل کپڑوں میں جس طرح طواف کرنے گئے ہیں, بعد میں ایکسٹرا طواف کرنے گئے ہیں,
یا ایون جو حج کا فرض طواف ہے جسے طواف زیارت کہتے ہیں، جو فرض ہے حج کا، وہ بھی نارمل کپڑوں میں ہوگا، اس میں بھی رمل کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف جو پہلا عمرہ ہوگا، عمرے کے اندر جو عمرے کے طواف کے 3 چکر ہوں گے، اس کے پہلے 3 چکر میں رمل جو ہے وہ ہوگا. ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ طواف شروع کرنے سے پہلے میلز کے لیے، مرد حضرات کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنا رائٹ شولڈر جو ہے احرام ہٹا دیں گے اسے، اور وہ اپنے رائٹ آرم کے نیچے سے نکال کے پھر احرام ڈالیں گے تاکہ رائٹ شولڈر جو ہے وہ کور نہ ہو. ٹھیک ہے، اور یہ اس کو کہتے ہیں استباء. تو ڈیورنگ ایوری طواف جو عمرے کا ہوگا اس میں آپ نے اپنا کندھا ننگا کر لینا ہے، اور جب 7 چکر ختم ہو جائیں گے اور آپ صحیح کرنے جائیں گے تو پھر آپ اس کو کور کر لیں گے. صحیح میں یہ کورڈ ہوگا، صرف طواف کے 7 چکروں میں آپ کا رائٹ شولڈر جو ہے وہ ایکسپوزڈ ہوگا. حجر اسود کا استقبال، استلام جو ہے وہ بھی ضروری ہے. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جو طواف میں جا کے شروع کرنا ہے اور جو ختم کرنا ہے اس میں یا ہر چکر میں حجر اسود کو ٹچ کرنا ہے، اس طرح کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. آپ جتنا بھی دور ہے حجر اسود سے، اگر آپ ٹچ نہیں کر سکتے تو آپ دور سے ہی اشارہ کریں گے. دور سے ہی اشارہ کر کے جو دعا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وہ پڑھ کے اور اپنے ہاتھوں کو بوسہ دیں گے اور اپنا دوسرا چکر شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کو بالکل اس کوشش میں نہیں جانا کہ میں حجر اسود کو جا کے ٹچ کر لوں یا ایون اس کا بوسہ لے لوں، وہ پاسبل ہر سیزن میں بالکل نہیں ہوگا. جو پہلا چکر شروع کرنے سے پہلے آپ کا 2 دفعہ آپ نے حجر اسود کی طرف ہاتھ اٹھانے ہیں. ایک کو استقبال کہتے ہیں فرسٹ چکر میں، اور پھر ہر چکر میں آپ جب حجر اسود کے سامنے سے گزریں گے تو اپنے دونوں ہاتھ حجر اسود کی طرف کریں گے اور ان کو آپ ان کا بوسہ لیں گے ہر چکر میں. لیکن جو پہلا چکر ہوگا اس میں طواف شروع کرنے سے پہلے آپ نے جس طرح نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، ایک دفعہ وہ کریں گے، پھر کھڑے کھڑے دوبارہ بسم اللہ اللہ اکبر کریں گے اپنے ہاتھوں کو حجر اسود کے لیول پہ لا کے، اور پھر ان کو چومیں گے. تو پہلے چکر سے پہلے 2 ایکشن ہوں گے اور باقی ہر چکر پہ آپ کا صرف استلام ایک دفعہ ہوگا جس میں صرف ہاتھ آپ نے کرنے ہیں. یہ ساری چیزیں بک میں ہیں، بہت زیادہ ڈیٹیلز ہیں، یہ آپ بک میں پڑھ سکتے ہیں. اس کو ہم کوئکلی پاس کریں گے. ہاں، طواف میں ریلیٹڈ امپورٹنٹ ہے وضو کی حالت. طواف وضو کی حالت میں ہونا چاہیے، اور دوران طواف اگر آپ کی وضو ٹوٹ جائے تو اگر آپ کے 3 چکر کمپلیٹ نہیں ہوئے تو پھر آپ کو وضو دوبارہ کر کے پہلے چکر سے طواف شروع کرنا ہے. لیکن اگر آپ چوتھے چکر میں آ چکے ہیں، 3 چکر کمپلیٹ کر چکے ہیں اور آپ کا وضو اس کے بعد ٹوٹتا ہے، تو پھر آپ جب وضو کر کے دوبارہ آئیں گے تو آپ اپنے چوتھے چکر سے ہی شروع کریں گے، پھر پہلا چکر سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اب حجر اسود کے اوپر پہلے لائن ہوتی تھی فلور پہ، اب وہاں پہ کوئی لائن نہیں ہے. آپ اندازے سے ہی ایک طرف حجر اسود ہوگا، دوسری طرف حرم کی جو بلڈنگ ہوگی اس میں گرین لائٹ لگی ہوتی ہے. تو آپ اپنے آپ کو حجر اسود اور گرین لائٹ کے بیچ میں لائن تصور کر لیں اندازے سے، اور وہیں پہ آپ استعمال کریں گے، کیونکہ ایسے کوئی ڈیمارکیٹڈ فلور کے اوپر لائن نہیں ہے جو کہ پہلے ہوتی تھی. ایک بلیک لائن وہاں پہ کھڑے ہو کے لوگ ایگزیکٹ ان کو پتا ہوتا تھا کہ ہم حجر اسود کے سامنے ہیں. تو اب اندازے سے ہوتا ہے صرف یہ گرین لائٹ آپ کے بیک پہ ہو، حجر اسود آپ کے سامنے ہو، اور اس وقت آپ استعمال کر لیں. یہ جسٹ فار میمورائزیشن کہ پہلے 3 چکر رمل کے ہیں، جو تیز ہوں گے وہ بلو، اور جو ریڈ ہے وہ آپ نارمل گیٹ اپنی نارمل چال میں اپنے نارمل سپیڈ سے آپ کرتے ہیں. یہ رکن ایمانی ہے، اور یہ جو ہے یہ رکن ایمانی ہے، اور یہ حجر اسود ہے، اور یہ آپ کا لاسٹ جو چکر ہے اس میں پریفرڈ جو ہے، جس میں روشن ہوتا ہے کہ وہاں پہ بھی وہ فرض نہیں ہے بٹ پریفرڈ ہے، مستحب ہے، سکون ہے کہ ربنا آتنا پڑھیں. ادروائز اگر کسی کو نہیں یاد تو وہ کچھ بھی پڑھ سکتا ہے. طواف سے ریلیٹڈ یہ 2-3 چیزیں ہیں جو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ، میں آلریڈی بتا چکا ہوں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں. پریفریبلی طواف کے دوران کالز اٹینڈ نہ کریں. آج کل ایک نیوسنس آ گئی ہے موبائل کی، تو طواف میں کم از کم بند کر دیں یا سائلنٹ کر دیں اور کال آنسر نہ کریں. طواف کے دوران کھانا بھی پسندیدہ نہیں ہے. زمزم پی سکتے ہیں آپ، زمزم کی بوتل چھوٹی ساتھ رکھ لیں، بیگ میں رکھ لیں، یا وہاں پہ اگر آپ کو پیاس لگ گئی ہے تو آپ طواف کے دوران رک کے واٹر کولرز پڑے ہیں زمزم کے، وہاں جا کے زمزم پی کے آ کے طواف دوبارہ بھی شروع کر سکتے ہیں. طواف کے دوران تلبیہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلطی کئی حضرات کرتے ہیں. طواف شروع کرنے سے پہلے
تلبیہ بند ہو جاتا ہے. جب آپ طواف کی نیت کریں گے اس وقت تک آپ لبیک اللہم لبیک پڑھیں گے. دا مومنٹ آپ نے طواف کی نیت کر لی اور طواف شروع کرنے کا ارادہ کر لیا تو آپ کا تلبیہ پڑھنا بند ہو جائے گا. اچھا, طواف کے بعد جب آپ صحیح کرنے جاتے ہیں اس سے پہلے اکثر omit ہو جاتا ہے اسٹیپ, وہ زمزم کا اسٹیپ ہے کہ تب صحیح شروع کرنے سے پہلے زمزم پئیں جا کے, چاہے جہاں پہ بھی کولر پڑے کسی جگہ پہ بھی آپ زمزم پئیں, اور زمزم کی مصنون دعا ہے وہ دعا کتاب سے پڑھ لیں یا اس کی اردو جو ہے وہ یاد کر کے وہ پڑھ لیں. صحیح کی ویڈیو ہے وہ ہم آپ کو دکھا دیں گے, اس لیے میں سلائڈس بھی نہیں کروں گا. صحیح میں صرف ایک پوائنٹ امپورٹنٹ, 2 پوائنٹس امپورٹنٹ ہے. صحیح میں وضو ٹوٹ جائے تو وضو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بغیر وضو کے صحیح ہو سکتی ہے. اور صحیح میں جو ایک چکر ہے وہ 1 پہ ایک چکر ہے. ہر دفعہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی حاجی ہمارا ایک چکر کو سمجھتا ہے کہ صفا سے مروہ, مروہ سے صفا ایک چکر. نہیں, صفا سے مروہ ایک چکر, مروہ سے صفا پھر دوبارہ 2 چکر, تو وہ پورا راؤنڈ ٹرپ نہیں ہے. آپ جب ایک صفا سے مروہ چلے گئے ایک چکر ہو گیا آپ کا, تو آپ نے بیسکلی 7 راؤنڈس نہیں کرنے صفا مروہ کے, 7 موومنٹس کرنی ہے. 1 موومنٹ آپ کی صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, پھر دوبارہ وہ سیکنڈ موومنٹ ہو گئی. تو 7 موومنٹس ہیں, راؤنڈ ٹرپس نہیں ہے صفا مروہ کی. اس طرح سے 14 چکر ہو جائیں گے آپ کے. صفا مروہ میں ایک ایریا آتا ہے جس میں 2 گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں, تقریباً 30 فٹ 40 فٹ کا وہ ایریا ہے. اس میں صرف مرد حضرات جو ہے تھوڑا سا جو سنت ہے وہ ہے تھوڑا سا جاگنگ اسپیڈ کے اوپر بھاگنا, نہ بہت تیز بھاگنا اور نہ بالکل آہستہ چلنا. تو وہ گرین لائٹس کے بیچ والے پورشن میں آپ نے تھوڑا سا لائٹ جاگ کر کے وہ ایریا کور کرنا ہے. اب پہلے ٹیوب لائٹس ہوتی تھی, اب اس طرح کا یہ چھت کے اوپر اسٹرکچر ہے. اگر آپ نے وہ ایریا دیکھنا ہو تو چھت میں اس طرح یہ LED لائٹس کا وہ ایک پورا فانوس ہے, بہت بڑا 30-40 فٹ کا فانوس ہے, وہ لٹکا ہوا ہے. اس کے نیچے آپ نے جاگ کرنا ہے, جو پارٹ ہے جاگ کرنے والا, جس میں آپ نے تھوڑا اپنا زیادہ اسپیڈ پہ جانا ہے. اور صحیح کے بعد آپ کے بال کٹوا کے آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. عمرے کی سمری جو اسپیشلی فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں, آپ کو کوئی میں بتاتا ہوں. غسل کرنا, غسل کے بعد احرام باندھنا, احرام کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا, نفل پڑھ کے آپ نے اپنی نیت کرنی ہے, نیت کر کے تلبیہ پڑھنا, طواف کے لیے فریش وضو کرنا اور طواف کرنا, 2 رکعت واجب طواف پڑھنا, اس کے بعد صحیح کرنا اور بال کٹانا. یہ آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اس سے جی, یہاں تک ہم کوشچن کسی کے مائنڈ میں ہیں, پھر ہم حج کے بنا کے دنوں کے بارے میں آگے چلیں گے. نماز کی پہلے بریک کر نماز جی نماز بریک کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر آگے نماز سے پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر مغرب کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے. پیچھے ارینجمنٹ ہے, 5 منٹ کی بریک ہے, آپ نماز پڑھ کے اور پھر ہم اپنی پریزنٹیشن اسٹارٹ کرتے ہیں.